الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے وہ جو آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے تعارف قرآن بزبان قرآن، اس کا آج ہم 13ویں پیج پر ہے، قرآن مجید سے اعراض کی سزا۔ قرآن مجید جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ ہوش اس کے اڑ جاتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کا کتنا بڑا انعام، اور اس کو چھوڑ کر انسان کے پاس ساتھ کیا، اگر اس سے منہ موڑے گا تو ذرا بڑے غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں۔ اور آپ یہ سب چیزیں دیکھیں، ایک جگہ جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر وہ اللہ کا کرم صرف اس پہ ہوگا جو اس قرآن سے اعراض نہیں کرے گا، بلکہ اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے ہیں۔ اب اعراض کی سزا ذرا سن لیجئے۔ دنیا میں کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آیت 124 کی تہا، من اعرض عن ذکری، جس کسی نے ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑا، فإن لہ معیشتا ضنکا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہماری زندگیاں کیوں تنگ ہیں؟ نہ ملک ٹیکس کی بھرمار، نہ کوئی حفاظت کا بندوبست، نہ کوئی تعلیم کا بندوبست، نہ کوئی صحت کا بندوبست، اور مصائب ہی مصائب۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے بلا؟ قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے۔ ہاں، قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور آپ کل پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی اصول اور قاعدے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ یہاں اصول بیان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دعویٰ کیا جب ملک بنا کہ اے اللہ ہمیں ایک ملک دے اور ہم اس میں دین نافذ کریں، اس دین کے مطابق اس ملک کے لوگ اس دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور آج یہ نہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو سزا اللہ نے بتائی ہے اس کا آپ کو ایک ایک جو ہے وہ ثبوت مل رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ آپ کر لیں جو کرنا ہے، 75 سال سے آپ ٹرائی کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی لیڈر آتا ہے تو سوشلزم کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کیپٹلزم کا غلام بن کے آتا ہے، اور ملک ہے کہ وہ دن بدن بد سے بدترین حالت میں جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا کہ اعراض کی سزا دنیا میں۔ اور پھر دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے نا، ایک طرف شیطان ہے، نفس ہے، نفس امارہ ہے، انسان کا طاغوت ہے، یہ تین بڑے ایک طرف کھڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ کون ہے ان کے مقابلے میں؟ قرآن پاک، قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ اب اللہ کہتے ہیں وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے اس ذکر یعنی قرآن سے غفلت برتے گا، نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو کرین، اور وہ اس کا سب سے بہترین دوست ہوتا ہے۔ کرین کہتے ہیں بڑا قریب کا ساتھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، کون سی آزادی؟ کہ وہ چاہے تو قرآن پر عمل کرے، چاہے تو اس سے اعراض کر کے شیطان، نفس امارہ اور طاغوت کے پیچھے چلے۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کو ڈٹ جاتا ہے اس فیصلے پر کہ میں نے اللہ کے قرآن کی کوئی پیروی نہیں کرنی، تو لہٰذا جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں
کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جس نے رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ غافل کا مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا کے پیچھے، نفس کے پیچھے، نفس امارہ کے پیچھے، اور یہ ساری حرکتیں اس نے شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی اس کا بہترین ساتھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد جن لوگوں نے قرآن سے غافل ہیں، ان کی صورتحال دیکھ لیں، اگر یہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سورہ حامیم سجدہ میں اسی چیز کو ایک مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ کون ہے ساتھی؟ وہ ساتھی ہیں شیطان اور اس کے چیلے، شیطان جن و انس۔ وہ ہر کام اس کو، آپ دیکھ لیں آج کس دھڑلے سے اللہ کے قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ فحاشی اور عیاشی، فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو سب سے پہلے ان کے سطر کھلے، جب سطر کھلے تو اس کو فوراً چھپانے لگے، کیوں؟ یہ ان کی فطرت میں تھا۔ تو آج انسان جب اللہ سے غفلت برتتا ہے، اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑتا ہے، تو شیطان اس کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت 38 میں فرمایا، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، سچی بات یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو گیا، جس کا دوست بن گیا، فساء قرینا، اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ یہ معاملہ ہے شیطان کے حوالے سے انسان کا، کہ اگر اس کو دوست بناتا ہے پھر وہ ضرور بے ضرور اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور ایک اور بالکل آپ دیکھ لیں کتنی پیاری حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اصول ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اصول کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو اسی کتاب قرآن کے ذریعے عروج اور ترقیاں اور رفعتیں عطا فرمائے گا۔ یہ اصول ہے۔ اب اس اصول پہ جو بھی عمل کرے گا، اگر کوئی قوم عمل کرے گی تو وہ ضرور قوم دنیا میں سرخرو ہوگی، اس کو ترقیاں، رفعتیں، سب کچھ ملے گا۔ آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو، آج اپنی ذلتوں کو بھی دیکھ لیں، کیوں آگے آ رہا ہے وہ یدعو بہ آخرین، اور دوسرے قومیں اسی وجہ سے ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گی۔ آپ جی مجھے دعات کے بتائیں، اوپر زبر ہے، یدا، یدعو نہیں ہے؟ جی سر جی دعات کے اوپر زبر ہے نا، آپ نے اس کو ساکن پڑھا ہے، یدا۔ ہاں میرے پاس پیش ہے، سوری۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو دنیا کا عذاب ہے، آپ کے پاس سامنے میں نے 5 آیات رکھی ہیں اور ایک حدیث ہے، ساری 4 آیات ہیں اور ایک حدیث ہے۔ مجھے بتائیں کتنی برحق ہیں یہ، تاریخ اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ہم خود آج اسی اعراض کی وجہ سے دنیا میں کس قدر ذلیل، رسوا اور شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم کو اس قرآن سے یہ سبق نہیں لیں گے، اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اس نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ اگر اس سے اعراض کرو گے تو یہ تمہارا انجام دنیا میں ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، خدا کے لیے قرآن کو سمجھ کے غور سے پڑھیں، لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم جس ذلت اور پستی اور جس رسوائی کا سے دو چار ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ قرآن سے دوری ہے،
قرآن سے دوری کا مطلب ہے نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو معاملہ دنیا میں، اور آپ ثبوت خود پاکستان اور عالم اسلام سے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ مٹھی بھر یہودی کس طرح ہماری مائیں بہنیں بوڑھے بچے، کس طرح آپ روز ان ڈھیر لاشوں کے دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس قرآن نے کی دوری کی وجہ سے اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اب آئیے، اس کے بعد موت کے فوراً بعد کون سی زندگی شروع ہوگی؟ برزخی۔ برزخ کی زندگی شروع ہوگی۔ سنیں، ایک حدیث بخاری کی ہے جس کا میں نے مفہوم لکھا ہے: جو شخص قرآن سے غافل رہا اور قرآن مجید نہ پڑھا، وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہ دے پائے گا۔ اچھا، پہلے تو مجھے بتائیں، آپ کے قبر کے کیا سوال ہوں گے جس کا وہ جواب نہیں دے پائے گا؟ جلدی بتائیں۔ من ہمیں ربو آپ کا چپ رہے۔ تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کیا؟ من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا۔ یہ پھر پڑھیں آپ۔ من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا۔ ہاں، یہ تھی۔ تو تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جو دین ہے پورا نظام زندگی؟ میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، اس میں سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد ہیں، نمبر 2 پہ اس میں عبادات ہیں، فقہی عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تیسرے نمبر پہ اخلاقی تعلیمات ہیں، اور چوتھے نمبر پہ سارے معاملات ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کیا جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ دین اسلام کی تفصیلات جان سکتا ہے؟ جلدی نہیں بتائیں۔ سر، بالکل نہیں سر۔ بالکل بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، ہم قرآن نہ پڑھیں اور پھر قرآن سے ان ساری چیزوں کو الگ الگ کہ ایمانیات کیا ہے، عبادات فقہی کیا ہیں، اور اخلاقی تعلیمات کیا ہیں، میں نے سب آپ کو بتائی ہیں، اور جو معاملات ہیں مختلف قسم کے، تو اگر یہ اس نے نہیں پڑھا تو یہ جواب کیسے دے گا؟ قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سمجھا۔ اگر ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا ہے اور اس نے قرآن کا یہ مقصود مفہوم نہیں سمجھا تو وہ کبھی جواب نہیں دے سکتا، بھلے سے اس نے 1000 ختم کر لیے۔ اب سنیں، جب وہ جواب نہیں دے پائے گا نا تو فرشتے اسے ڈانٹ کر پوچھیں گے: لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب تلاوت کا مطلب آپ یہاں دیکھ لیں، سمجھ کے نہیں پڑھا، اس کے مطالبات کو پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد فرشتے اس میت کو لوہے کے گردوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، کیا قبر برزخ میں کیا حالت ہوگی؟ دنیا میں آپ نے پڑھ لیا قرآن سے بھی حدیث سے، اور یہاں برزخ جو ہے۔ اب آئیے، قبر کے اندر اس کو کیا سزا ہوگی؟ سنیں، نہیں ساری، یہ برزخ کا یہیں تک ہے، اور اس کی قبر کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے۔ آپ سوچیں، ہم دنیا میں چند روزہ جو امتحان کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو بھول جائیں؟ بھولیں گے تو یہ حشر ہوگا دنیا میں، اور یہ ہوگا برزخ میں، اور آخرت میں۔ بڑے غور سے سنیے، آخرت کی سزا، قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ ہم چھوٹے سے تھے نا، ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، تو 2-3 اندھے مل کے چلتے تھے، اور وہ کہتے تھے: آنکھوں والو، آنکھیں بڑی نعمت ہے، اکھیاں والو، اکھیاں بڑی نعمت ہے۔ آج وہ بات کھل کے سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے سارے نظارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ دنیا میں اللہ کی نشانیاں، یہ کائنات، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، آپ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں۔ اور اللہ سورہ طہ کی 124 میں فرماتے ہیں: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا اٹھائے گا۔ اب بندہ پتہ کیا کہے گا آگے؟ اگر وہاں پڑھے نا، بندہ کہے گا: اللہ، میں تو آنکھیں میری بالکل سلامت تھیں، میری آئی سائٹ تو 6/6 تھی، یہ میرے ساتھ کیا کیا آپ نے؟
کیا خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں ہمیں بھلا رکھا تھا، قرآن کے قریب بھی نہیں آئے، نہ پڑھا نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول گئے. ذرا سوچیں کیا انجام ہوگا آخرت میں. آگے سورہ تہائی میں آیت 100 میں اللہ تعالیٰ من اعرض عن ذکر ہو، جس نے ہمارے اس قرآن سے غفلت برتی، انہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو قیامت کے دن ایک سخت بار گناہ اٹھائے گا. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی. اور پھر دیکھیں کس قدر یہ بہت تفصیل سے آئی ہیں، میں نے چند آیات ہیں. آگے فرمایا سورہ جن کی 17 وَمَن يَعْرُضُ عَن ذِکْرِ، جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا. ذکر کا مطلب قرآن ہے. ذکر رب ہی، اپنے رب کے اس ذکر سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، اسے ہم سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. اور فرمائیے ہائے ہائے، کیا اس وقت ہماری بدبختی ہوگی جن لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، سمجھا، نہ عمل کیا. ذرا آیت فرقان کی دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے. وہ جو صاحب قرآن ہے، جس کو قرآن اللہ نے عطا فرمایا، جس نے اس کا حق ادا کیا، جب وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اس کے سے بڑھ کے اور کوئی گواہی اللہ کے ہاں پسند ہے ہی نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے کہ لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، لافنگ سٹاک بنا لیا تھا. دو معنی ہیں ہجر کے. ہجر کا معنی ہے ایک تو ترک کر دینا، متروک، جس کے چھوڑ دینا، اس کا کوئی خیال بھی نہ کرنا. اور دوسرا ہے یہ معنی جو یہاں آیت میں آئے ہیں، اکثر مفسرین نے یہی معنی کیے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو نشانہ تضحیک، ایک مسخرہ پن قرآن کے ساتھ کیا. آج آپ دیکھ لیں، یقین مانیں، ہم بالکل قرآن کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان کافروں نے کیا. زبان سے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، عملاً مجھے بتائیں نا کہ آپ کے حکومت میں، آپ کے ملک میں قرآن کہیں بھی نافذ ہو، کوئی ایک پہلو بتا دیں. کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم نے اپنے ساتھ کیا. اور یقین مانے صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو لافنگ سٹاک بنایا، دنیا میں رسوائی کی انتہا ہے ہماری. سر جی، یہ جو اوپر آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ جن کی، اور اس میں کہا ہے کہ ذکر سے منہ موڑے گا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ منہ موڑے گا کس طرح سے منہ موڑے گا؟ بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے. منہ موڑنے کا مطلب ہے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا. جی جزاک اللہ. آج آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں یہی حال ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. کتنی فکر ہے والدین کو پاکستان میں کہ ہمارا بچہ انگریزی سیکھ لے، اور وہ وارے نیارے ان کے ہو جاتے ہیں جب وہ انگریزی بولتا ہے. اس قرآن کو ہم نے لافنگ سٹاک بنایا نہیں بنایا؟ بالکل بنایا. اس سے باز آ جائیے، اس کو سمجھیے کہ ساری آیتیں آپ کے سامنے ہیں. تو اعراض کا مطلب ہے اس کو بالکل پس پش ڈال دینا، اس کا کوئی پرواہ نہ کرنا. رب العالمین نے تو یہ روئے زمین پر اس لیے قرآن کو نازل فرمایا، انبیاء بھیجے، دیگر کتابیں بھی بھیجیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے. اور یہ حدیث جو آخری حدیث ہے بڑی اہم ہے. کل 5 الفاظ ہیں لیکن پوری زندگی کا انسان کا اس پہ دار و مدار ہے. القرآن حجت لک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے؟ جلدی بتائیں.
تیرے حق میں گواہی دے گا کب گواہی دے گا؟ کہ ایسے ہی جس میں جی سر جب اس کے متعلق حجت، قبر میں آخرت میں سر. آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، یہ حدیث کو سمجھیں بات کو. حجت اس قاطع دلیل کو کہتے ہیں، وہ ایسی دلیل جو اپنے ایسی برحق ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا. مطلب اگر تو قرآن کے سارے حقوق پورے کرے گا تو یہ تیرے حق میں حجت بن کر قیامت کے دن تجھے جنت کا حقدار بنائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ ہے قرآن حجت ہے. اور اس کا اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ سوال کریں، یہ بات بہت اہم ہے. قرآن ہی حجت ہے. دلیل ہوگی اس بات کی اگر اس نے دنیا میں اس کا حق ادا کیا ہے، اس پر عمل زندگی کے ہر معاملے میں اسی کے مطابق گزاری ہے، تو یہ حجت دلیل ہوگی اس کے جنت میں جانے کی. ثواب کے لیے ہم نہ پڑھیں، ہم پڑھیں سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے. آگے دو الفاظ ہیں، او علیکا، یا او میں نے یا علیکا تیرے خلاف. تیرے خلاف کب حجت ہوگی قرآن؟ جب اس سے اعراض کرتے ہیں، نہیں، پورا بتائیں نا، یہ اعراض کی بات نہیں ہے یہاں. جب اس کے احکامات کو فالو نہیں کریں گے، اسے پڑھیں گے نہیں عمل کے لحاظ سے، تو پھر وہ جب ہمارے آپ خلاف. اس کو نہ پڑھیں گے، اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ قبر کے سوالات کا جواب اس لیے نہیں دے پا رہا کہ اس نے اس کو پتہ جب چلے گا میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، میرا دین کیا ہے، جب وہ قرآن کو پورے کو پڑھے گا، سمجھے گا. یہاں بھی حجت تیرے خلاف حجت اس وقت ہے جب تو نے اس کو نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، زندگی میں اس کو پس پش ڈال دیا. ثواب کے لیے تو پڑھتا رہا کہ میں نے اتنے ختم کر دیے ہیں، حالانکہ یہ ثواب مشروط ہے کہ اگر تم نے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا تو بالکل برحق بات ہے کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. لیکن اگر پڑھ کے اسی کے خلاف کیا ہے تو مجھے بتائیں کہاں سے نیکیاں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ جو سبحان اللہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس سے بڑا عیب کیا ہے کہ قرآن جیسی نعمت جو اللہ نے نازل فرمائی اس کو پڑھے پھر اس پہ عمل نہ کرے. آپ دیکھیں ابو جہل اور وہ دوسرے بڑے بڑے مشرکین مکہ تھے، وہ خود ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مانتا ہوں آپ کے پاس حق ہے، یعنی یہ اس کا اعتراف تھا، لیکن میں اس پر عمل ہرگز نہیں کروں. عملاً ہم بھی یہی کر رہے ہیں. دیکھ لیں، آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے یہ جو ہم نے ٹاپک ابھی قرآن میں پڑھا ہے کہ قرآن سے منہ موڑنے کا، اس کو نہ پڑھنے سمجھنے نہ اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد دنیا میں کیا سزائیں ہیں اور آخرت میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، یہ قابل تبدیل ہیں، اور ایسا ہی ہوگا. بات کلیئر ہے؟ جی سر، السلام کسی کا علیکم. مائک کھلا ہوا ہے. السلام چلائے کر. علیکم. وعلیکم السلام یہ ورحمۃ. بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے کہ بالکل ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے یہ جو قرآن ہے نا ہمارے گھروں میں نافذ نہیں ہوا نا، اسی وجہ سے ملک میں نافذ نہیں ہوا. اب ہمیں دوبارہ سب گھروں میں نافذ کرنا ہے، تو پھر یہ ملک میں نافذ ہوگا جب ہمارے بچوں کو اس کی تعلیمات کا صحیح علم ہوگا. بالکل آپ ٹھیک. بھائی آپ اپنا مائک بند کریں برائے مہربانی. عجائب، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ملک میں تو نافذ نہیں ہوا، لیکن تمہارے گھر میں تو تمہاری حکومت تھی. اس مرد کو اللہ نے اس لیے قوام بنایا ہے کہ وہ اس بات کا یقینی بنائے کہ اس کے گھر میں قرآن نافذ ہے. اب ذرا دیکھیں کتنا قرآن ایک دوسری جو اصول ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. آگے آپ کا ٹاپک ہے قرآن مجید کی نظر میں کامیاب اور ناکام لوگ. کتنا
बड़ा हमारा कंसर्न है कि हम कामयाब। देखें कितनी प्यारी बात, ये बकरा की 38 और 39 आयत हैं जो बिल्कुल दूसरे नंबर पे सूरह बकरा है, और 3 ग्रोहों का अल्लाह ने तकसीम फराहम पूरी इंसानियत को, पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे काफिर और मुनाफिकीन। यही 3 किस्में अल्लाह के यहाँ। अब अल्लाह फरमाते हैं उसके फौरन बाद, जब ये वाक़या शैतान का बयान करके, तो अल्लाह बताते हैं फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, फमन ताबिया हुदाया, जिसने इस हिदायत की इत्तबा की, पैरवी की दिल से, वला फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसको कोई खौफ होगा ना गम होगा। क्या मतलब है इसका कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून? क्या मतलब है, मफहूम क्या है, जल्दी बताएं। अगर उसका मुकम्मल भरोसा अल्लाह ताला पे होगा, तवक्कुल होगा, तो नहीं नहीं नहीं, आप बात करें जिस इसका मफहूम मुझे बताएं। जी खौफ अल्फाज जो है वो माजी में गुजरे हुए हालात के ऊपर होता है, सॉरी गम। और खौफ जो है वो आने वाले हालात के ऊपर, कि कल क्या होगा, क्या करूंगा, इंसान मतलब। को, गोया आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, परेशानियां 2 वजूहात से होती हैं। एक गुजरे हुए वाकयात पर, जैसे हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, आज भी जो पक्के सच्चे ईमान वाले हैं वो समझते हैं कि हमारा कौमी तशख्खुस खत्म हो गया उस दिन। तो ये था गुजरे हुए हालात के बारे में। और आने वाले हालात का आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि हम सब पूरी पूरी तरह फिक्रमंद हैं कि पता नहीं ये बलूचिस्तान में क्या होगा। ये है खौफ, जो आने वाले हैं हालात। आपको बिल्कुल, बहुत हर आदमी परेशान है कि मुल्क में मईशत किस तरफ जा रही है परेशान नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो ये आने वाले हैं। और वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, हमने कुछ भी नहीं सीखा, वो है माजी हम। अब बात समझ आइए आपको। अगर आप इसको इस तरह नहीं समझेंगे, नहीं समझाएंगे, तो बंदे को बात कैसे समझ आएगी। अब सुने आगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने इनकार किया और तकजीब की। इनकार और तकजीब में क्या फ़र्क है, जल्दी बताएं। उम्मे अब्दुल्ला आप चुप रहें। इनकार वो जो खुद भी नहीं मानते थे, तकसीब का मतलब है कि दूसरों को भी रोकना, अब दूसरों को भी, तकजीब में इनकार मौजूद है। और इनकार दूसरों ये, को भी रोकना। अब प्लीज जरा मेरी बात सुनें, बड़े गौर से सुनें, समझें बात को। इनकार का मतलब है कि मैंने कह दिया नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, बस मैं नहीं मानता इस कुरान को, ये इनकार है। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। कुरान को मानूंगा तो मैं फिर अल्लाह को भी मानूंगा, आखिरत को भी मानूंगा, रिसालत को भी मानूंगा, जिंदगी के हर मामले में कुरान का इत्तिबा करूँ, अगर मैं सही तरीके से मानूंगा। इसी को कुरान ईमान कहता है, कि यकीन रखते हैं कि ये जो कुछ इसमें है वो बरहक। अब जिस शख्स ने इनकार कर दिया, गोया उसने अल्लाह का इनकार, रसूल का इनकार, आखिरत का इनकार, और कुरान के जितने अहकामात हैं उसका इनकार कर। ये है इनकार का मतलब। कोई सवाल? अब आइए तकजीब। जिसने इतना इनकार करने के बाद जो मर्जी ये किया, लेकिन इस्लाम के रास्ते में कोई रुकावट न डाली, वो मुनकर है कुरान का। लेकिन तकजीब करने वाला वो है जिसने इनकार के बाद अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दी, कोशिशें की कि इस दीन को लोगों तक न पहुंचने दिया जाए, रुकावटें डाली, अंबिया के ऊपर फिक्रे कसे, उनको बुरा भला कहा,
کتاب کو، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو بہت ڈیگریڈ کیا، یہ ساری باتیں تکذیب ہیں۔ تو بالکل کلیئرلی سمجھیے، تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں، جس نے انکار کیا اور جس نے تکذیب کی، بے آیاتنا، ہماری آیات سے انکار کیا۔ یہ آیات کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ قرآن پاک سر۔ اللہ کے حدود، اللہ کے احکامات، اللہ کی حدیں اور اللہ کے پیغام اور اس پر عمل پر انکار کیا۔ ہاں، آیات کا مطلب ہے احکامات، ہدایات، تعلیمات، واقعات، سب۔ صرف اتنا کہہ دینا۔ دیکھیں دوسری جگہ آیات کا مطلب ہے نشانیاں، یہ بھی قرآن اللہ کی آیات نشانیاں ہیں، لیکن ہاں اس کا بالکل مخصوص معنی اگر آپ وہاں پڑھیں گے غور سے تو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی آیات کائنات ہے۔ یہاں آیت قرآن مقصود ہے اس آیت میں، اور دوسری جگہ پہ وہ آیات کائنات ہے۔ کیا زمین اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا پتہ نہیں دیتی کہ یہ کتنا بڑی ہستی ہے جس نے اس زمین کو بنایا، جس پہ ساری انسانوں جانوروں کا خوراک کا بندوبست کرتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا۔ یہ کیا بات ہے کہ آیات کے مقابلے میں تکبر کیا بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی یہ اوپر والی آیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، کون سر سی؟ نہ مانو اور اس جو کو آپ بقرہ کی پڑھ رہے تھے اوپر 39 والی آیت یہ کا پوری نہیں ہوئی نا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی آپ نے ابھی نہیں کی۔ آپ کو یہ اس کا معنی نہیں آتا؟ آتا ہے الحمدللہ۔ تو میں نے اس لیے کہ اب میں ان چیزوں کو جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے۔ ایک وہم فیہا خالدون، اس جہنم کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم کی آگ میں جل کے رہیں گے، نیا ان کو کھال پہنا دی جائے گی۔ ابھی آپ نے مجھے معنی نہیں بتائے، مفہوم اور تشریح نہیں بتائی۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، سر اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانی، اپنی مرضی چلائی۔ نہیں سر جی، اپنی یعنی کہ اللہ کی اللہ قرآن و سنت پہ نہیں چلا اور خواہشات نفس اور مادہ پرستی پہ چلا۔ دیکھیے تکبر یہ ہوتا ہے، آپ دونوں کا معنی آدھا ٹھیک ہے۔ تکبر انہوں نے کیا آیات کے خلاف، آیات کو نعوذ باللہ گھٹیا جانا، اپنی رائے کو اور مغرب کو، سوشلزم کو، کمیونزم کو، ان کے پیچھے چلتا رہا۔ تو تکبر ہوتا ہے کسی چیز کو گھٹیا جان کر اس کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں نا، اگر نعوذ باللہ میں متکبر ہوں تو میں دوسرے آدمی کو کہوں گا یہ بڑا گھٹیا ہے، بہت ذلیل انسان ہے۔ تو یہاں لکھا ہے بڑا صاف، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان آیات سے اس نے تکبر کیا، ان کو نعوذ باللہ گھٹیا جانا۔ 75 سال سے ہم اس قرآن کو عملاً زبان سے کہتے کچھ ہیں اور عملاً اس کو بالکل متروک کر دیا، گھٹیا جان کر چھوڑ دیا، اور ہم امریکہ کی پیروی، غلامی کیا نہیں کر رہے، اللہ کو کس قدر بھلا دیا ہم نے۔ جب تک میں اس تکبر کی بات پوری طرح نہیں سمجھوں گا تو کیسے میں اللہ کی آیات کو سپیریئر سمجھوں گا؟ پھر اس کا کنکلوژن وہی ہے جو اوپر ہے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، وہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ آیت بقرہ کی 38 39 اور یہ جو آراف کی 35 اور 36 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں. یا بنی آدم، خطاب بنی آدم سے ہے. اما یاتینکم رسلا، اوپر کہا تھا نا اما فاما یاتینکم منی ہدن، تو جب رسول آئیں گے تو رسول کیا لے کے آئیں گے؟ ہدایت. ہدایت لے کے آئیں گے. ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیں، بات وہی ہے لیکن الفاظ کیسے بدل کے، تاکہ بات ذہن پہ بوجھ نہ بنے، بات مزہ آ جائے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، رسول بھی آئیں خود تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کریں. فمن اتقا، جس نے ان آیات کے مطابق اب برائیوں سے بچ گیا اور نیکی پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، وصلح، اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بالکل اوپر والے الفاظ ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، احکامات کی، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کو گھٹیا جانا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. مجھے بتائیں، اوپر جو بقرہ کی آیت 38 39 ہے اور یہ اعراف کی آیت 35 اور 36 ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ سر الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے تقریباً. مفہوم بالکل ایک جیسا ہے. اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دو جگہ ہے، اگلے سنیے. سورہ طٰہٰ میں پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بالکل وہی الفاظ ہیں جو اوپر ہیں. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس کسی نے بالکل 38 کو دیکھ لیں. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا رب کا چائس آف ورڈز ہے. نہ یذل و گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی سے دوچار ہوگا. تو آج ہم کیوں گمراہ بھی ہیں اور بدبختی سے دوچار کیوں ہیں؟ جلدی بتائیں. سر قرآن کی پیروی نہیں کر رہے، اتباع نہیں اتباع کر کا رہے. لفظ کریں، پیروی کا لفظ دوسرے درجے کا ہے. اتباع کا مطلب ہے شوق اور ذوق سے اللہ کا کرم سمجھتے ہوئے اس پر وہ جو ہے اس کی پیروی کریں گے. تو جہاں اتباع کا لفظ ہے کبھی اس کا معنی پیروی نہیں. پیروی ہوتی ہے، پیروی کا مطلب ویسے قرآن میں یہی ہے کہ آپ بڑے ذوق اور شوق سے اس کی پیروی کریں، اطاعت کریں، لیکن اتباع میں بالکل اس لفظ کے اندر یہ معنی موجود ہے. آگے سنیں، میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ رب کا اصول، قاعدہ، ضابطہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی یہ باتیں کبھی نہیں تبدیل ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. آگے بڑے غور سے سنیں. قال، تو وہ اندھا کہے گا جو اندھا اٹھایا جایا ہے نا، رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں خوب دیکھتا تھا، میری آنکھیں تو بالکل ٹھیک تھی. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک آتتک آیات، بالکل اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آتی تھی. فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا. وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم تمہیں بھول گئے. یہ تین آیتیں آپ دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کا کس طرح قرآن نے کھول کے بتایا ہے. اور آپ اگر اہل ایمان ہیں، میں اور آپ، تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم کامیاب لوگوں میں سے ہوں، ناکام لوگوں میں سے ہرگز نہ ہوں. کیوں؟ دونوں جگہ کہا کہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہیں. بتائیں نا مجھے کبھی ہم نے اس طرح ان آیات کو پڑھا ہے؟ جلدی بتائیں. نہیں سر، پڑھا تو ہے مگر اس طرح سے غور نہیں کیا. سر اس میں ایک وضاحت ضروری ہے سر. جی فرمائیں. یہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کی زندگی تنگ کرتے. جی اب یہاں آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں نا، کئی لوگوں کی زندگی بڑی خوشحال ہے اور کئیوں کی تنگ ہے جنہوں نے ذکر سے منہ موڑا. تو یہ عمومی کیوں نہیں ہے سب پہ؟ آپ ذرا میری بات سنیں سر. آپ سے اچھا کون واقف ہے؟ مغرب کی زندگیاں انسان کی آسان زندگیاں ہیں.
बताएं मुझे, आप भी वहां रह के आए हैं, मैं पढ़ के आया हूं, मैंने देखा है हर बोतला में छोटियां। खुदा का नाम है तहूरा साहिबा, आप अपने मोबाइल को बंद करें, बड़ी अहम बातें हो रही हैं, कुरान की बातें हो रही हैं। अच्छा, आप बड़े गौर से सर सुने। जिस घर में माँ और बेटी का रिश्ता, बाप और बीवी का रिश्ता, गर्जे के हर दो इंसान का रिश्ता कभी इज्जत एहतराम पर नहीं है वहां? बताएं मुझे सर, बताएं ना। उन्होंने सर अपने तरीके से अब वो एक भाई वो तहजीब, तरीका उनका देखें, बिल्कुल लेकिन इसीलिए उस तरीके की वजह से वो इस हाल को पहुंच गए हैं। लेकिन सर मईशत की बात हो रही है, मईशत तो बड़ी ओहो, आप तकड़ी सर है। एक सेकंड, एक सेकंड मेरी बात सुने, मैं आपको आज के जमाने की दलाइल दूंगा। मुझे ये बताएं कि उनके वो जो माएँ जो इतनी एडवांस और अपने आप को बड़ी तहजीब याफ्ता समझती हैं, उनके बच्चे किस तरह भागे हैं इन माओं के बच्चों के मुकाबले में जो अनपढ़ थी, या और यहाँ अफगानिस्तान में आपने आंखों से देखा है, नहीं देखा? इज्जत उनकी है, ये इज्जत इनकी है, मुझे बताएं। मोमिन हमेशा कुरान को मेयार बना के देखता है। आज अमेरिका की मईशत जिस तरह डामाडोल है, जिस तरह उनकी लीडरशिप आप देख रहे हैं, जो इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं, उसमें किस कदर उनकी पस्ती नजर आती है। लिहाजा ये देखें, मईशत तंग होने वाले को जिंदगी तंग कर देते हैं। मईशत से मुराद मईशत सिर्फ नहीं है, उनकी सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी जिंदगी का हर पहलू आप आज देख लें। वो बच्ची, सर मैं आपको 1960s की बात बता रहा हूं, उन बच्चियों को किस कदर एक्सप्लॉइट करते थे लड़के, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी कोई इज्जत नहीं है, ना मां की ना बेटी की। आप उसको कामयाब जिंदगी कहते हैं, वो भले से कहें, लेकिन वो इंसानी जिंदगी नहीं है, वो हैवानी जिंदगी है। तो जब कुरान कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी तंग कर दूंगा, महंगाई का आज इस सूद का उनको भी सामना है। और आज आप देख रहे हैं उनके राइटर खुद लिख रहे हैं ये जमहूरियत बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? मगर सर कुरान ने तो एक जगह कहा है कि जो मोड़ेगा मेरे जिक्र से मुंह, हम उसको मताए जिंदगी एक वक्त मुकर्रर तक जरूर देंगे। तो इनको फिर आपस में मिलाएं। वहां कह रहे हैं एक आप वक्त तक, नहीं और नहीं फिर नहीं नहीं यहाँ नहीं, मीशत आप तंग मैं कर मिलाता देंगे। हूं, मैं मिलाता हूं, मेरी गुजारिश सुने। मताए दुनिया इसलिए दे रहा है अल्लाह कि दुनिया इम्तहान है। आप लड़का लिखे ना लिखे, बकवास लिखे, 3 घंटे उसको देते हैं, ये नहीं इम्तहान के लिए। और दोनों को फैसिलिटीज एक जैसी है, जो अच्छा पर्चा करता है, जो बुरा पर्चा करता है। क्यों? आप पाबंद हैं कि उनको मौका तो दें, इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है। जरा बात को उन, आप तो माशाअल्लाह बड़े सोचो फिक्र वाले आदमी हैं, आप जरा गौर व फिक्र करके देखें। मैंने वहां देखा है कि इंसानों की जिंदगी किस कदर तंग है। ये खातून खाना अगर इज्जत से अपने बच्चों के साथ उस दीन के मुताबिक रहती, ये बड़ी बाइज्जत होती। अब उसको शादी करना मुश्किल है क्योंकि वो जॉब करती है। वो उसके लिए क्या क्या मसाइल हैं, आप उस सोसाइटी में जाके देखें। सर जी, मेरी बेटी जो है वो खुद कहती है कि इन लोगों ने हमें जलील करके रख दिया हर मामले में। वहां के जो हुकूमतें भी हैं और बाकी और लोग भी। बिल्कुल आप सर ठीक कह रहे हैं। वो बच्ची इसलिए कहती है कि वो बच्ची कुरान से वाकिफ है। सर जो माली तौर पे कह रहे हैं ना, माली तौर पे भी वहां का बुरा ही हाल होता है। जानवरों की तरह सुबह शाम काम करते हैं। औरतें जिनको यहाँ वो घरों से नहीं निकलने देते, वहां मर्द औरत सब काम करते हैं। अनपढ़ है या पढ़ी पढ़ी लिखी है,
کام اس نے ضرور کرنا ہے، تبھی ان کو گزارا ہوگا، مالی طور پہ بھی کوئی خاص نہیں ہے وہاں جزاک کا حال۔ اللہ، آپ یہ سب چیزیں بالکل سمجھتے صحیح۔ ہیں، ہم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں قرآن کی نظر سے دیکھیں۔ مومن کا معیار قرآن ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ قرآن ہدایت، بشرا اور رحمت ہے، لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے، بہت بڑا اف ہے۔ اب سنیں بلا، آپ کو دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین۔ ایک تو پہلی بات آ گئی کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، ہدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر تین، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس میں سے حقوق پورے کرتے ہیں۔ نمبر چار، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ وما، یہ پانچویں بات ہو گئی، چھٹی ہو گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ساری کتابوں کو برحق مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ساتویں بات کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت حالانکہ اوپر آ گیا یؤمنون بالغیب جو ہے وہ اس میں آخرت موجود ہے، لیکن یہاں اس کو اس لیے بالکل الگ سے کہ اس یقین کے ساتھ جب وہ زندگی گزارے گا تو پھر وہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ اس یقین کا مطالبہ اس سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس یقین کی وجہ سے اس کو طاقت بھی دیں گے کہ وہ اس کے مطابق، قرآن کے مطابق چلے۔ تو ہدایت اور بشرا جس کے اندر یہ 7 شرائط ہوں اس کو کے لیے ہے، ہر آدمی جو کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے بھیج دی ہے، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب یہ 7 کام کرے تو متقی ہو بن جائے گا، اگر اس کو چھوڑے گا تو پھر ذلیل و خوار ہوگا۔ آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ دنیا میں، آخرت میں، برزخ میں کیا صورتحال ہوگی۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 کے بعد 1 تا 4 بقرہ کی؟ اب چلتے ہیں سورہ نمل میں، بالکل وہی بات ہے، تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف ہے۔ تلک آیات القرآن، یہ اللہ کی کتاب کے بعد آیات ہیں، کتاب مبین، کتاب کیسی ہے؟ جو بالکل واضح ہے، ہر چیز کے دلائل خود کتاب کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ ہدم و بشرا، ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کن کے لیے؟ للمؤمنین، للمومنین۔ اب یہاں بالکل کنڈیشن، جو اس کا یقین رکھتے ہوں کہ یہ کتاب برحق ہے، پھر اس کی ہدایت پر چلتے ہوں، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اگر ان بندوں کو دیکھنا ہو کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت اور ان کے لیے بشارت ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلا کام سر فہرست نماز کی اقامت، وہ الزکوٰۃ، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، 3 چیزیں، اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ اور آخرت کا یقین۔ یہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کر دیا ہے کہ ساری 5 وقت کی نماز کی اقامت ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ کر رہا ہے، اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس میں سے وہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے جو اللہ نے رکھے ہیں، اور آخرت کا یقین ہے کہ ہر عمل کرتے وقت وہ پتہ ہوتا ہے اس کا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے۔ اتنی ایک بڑی یہ آیات جو ہے نا، بقرہ کی 1 تا 4، یہ نمل کی جو میں آپ کے پڑھ رہا ہوں، آگے لقمان، یہ بالکل نچوڑ ہیں پورے قرآن کا۔ اب لقمان سنیے، تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ بلا اس میں یہ 4 لفظ میں نے پڑھے ہیں، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، میں نے وہ پڑھی نہیں، میں پڑھ رہا ہوں تلک آیات الکتاب الحکیم۔ کتاب الحکیم، تلک آیاتی، تلک آیات،
किताब हकीम के लफ्ज को पकड़े, हकीम के लफ्ज को। ये आयत जिस किताब की हैं वो किताब हिकमत भरी है। अगर तुम हिकमत चाहते हो तो फिर उस रब ने इस किताब के अंदर हिकमत रखी है। पढ़ने समझने और उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो तुम्हें अमली हिकमत मिलेगी, और जब अमल करोगे तो तुम किसी भी प्रोफेशन में होगे, तुम्हें जो अमल का जो उस प्रोजेक्ट को जब तुम एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें वो हिकमत कुरान से मिलेगी। हुदम व रहमा, हिदायत है और रहमत है। किसके लिए? लिलमुहसिनीन। हाँ, एहसान के दर्जे में जो काम करते हैं। फिर आप देखें, अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूकिनून। अब जरा इन तीनों आयतों को रख दें और एक खुलासा मैं आपके सामने रखूं, बड़े गौर से सुने। बकरा में कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन, और नमल में कहा हुदल व बुशरा लिल मोमिनीन, और सूरह लुकमान में कहा हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन। अब इन तीनों को सामने रख के आप देख लें, मुत्तकी का अगला दर्जा वो है मोहसिन। जब वो तकवा अख्तियार का तो एहसान के दर्जे में जा रहा है। और यूकिनून मोमिनीन, मोमिन का मतलब ही यही है कि वो इन पर दिल से यकीन करता है कि ये किताब बरहक है, और जब अमल करेगा तो वो मोहसनी के दर्जे में जाएगा। ये तो हो गया कि ये किताब शर्त है कि हिदायत हर एक के लिए नहीं, जो ये कंडीशन पूरी करेगा वो हिदायत हासिल कर लेगा। पहले कंडीशन क्या है? ईमान बिल गैब। दूसरी क्या है? इकामत सलात। तीसरी चीज क्या है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। चौथी चीज क्या है? जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ उस पर ईमान, और जो उससे पहले किताब नाजिल हुई हैं उस पर ईमान, और आखिरी बात। ये सब आयतें अगर आप तीनों सामने रखेंगे तो बात बिल्कुल कि कुरान, हिदायत कुरान में है, और हिदायत मुत्तकीन, मोमिनीन और मुहसिनीन के लिए। और सबसे बड़ी सिफात उनकी, पहली सिफत दिन में 5 वक्त अकामत नमाज। अगर ये नहीं करेगा तो दीन पे नहीं चल सकता। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, जल्दी करें। उसके बाद कुरान मजीद एक मुबारक किताब है। ये मैं आपके सामने कई दफ़ा बता चुका हूँ। आज मैं बस इसका तर्जमा करूँगा, अगर आपका कोई सवाल है तो जवाब दूंगा ताकि हम इसको ख़त्म करें। अल्लाह ताला फरमाते हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन, ये है वो किताब जो हमने नाज़िल, कायनात का बादशाह है, हमने नाज़िल की है, मुबारकन, मुबारक है, ये बड़ी बरकत वाली है। मुसद्दिकुल्लज़ी बैन यदैहि, ये हर उस चीज की को तस्दीक करती है जो इससे पहले नाजुल हुई है अल्लाह की तरफ से। नंबर 1। नंबर 2, वलियुनज़िरा उम्मुल कुरा, इसका मकसद यह है कि लोगों को आगाह कर दो, लोगों को डरा दो कि अगर तुमने इस पर हकानियत पर ईमान नहीं लाए, इसके मुताबिक अमल नहीं किया तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो उम्र पहले किसको जो मुखातिब है? उम्मुल कुरा, मक्के वालों को, वमन हौलहा, जो इसके गिर्द इर्द गिर्द है, और वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं वही इस पर ईमान रखते हैं। इसका क्या मतलब है? जल्दी बताएं। जो आखिरत पर ईमान रखते हैं वही इस किताब पर ईमान रखते हैं, क्या मतलब? क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला ने हमसे हमारे हर मामले का हिसाब लेना है, इस वजह से कुरान पढ़कर ही हम अपने तमाम जिंदगी के नहीं, जो तौहीद का तो अमाल जिक्र, तौहीद का तो जिक्र ही नहीं है। देखें, अगर आप गौर करेंगे ना, आखिरत पर ईमान उससे पहले उसको अल्लाह पर ईमान लाना होगा। आखिरत में भी हिसाब किसने लेना है? वो तौहीदी का ही नुक्ता है, अल्लाह ने लेना है। लिहाजा यहाँ कुरान का असलूब देखें, आखिरत में खुद ब खुद
توحید اور رسالت موجود ہے۔ کیوں کہ اللہ کو برحق مانا، اس کے احکامات پر عمل کیا، عمل اس طرح کیا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، رسالت بھی آ گئی اور آخرت کو یہاں بتا دیا۔ تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی دراصل اللہ پر، قرآن پر، نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بہ، وہی اس قرآن پر، مبارک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ علی صلاتہم حافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے اقامت نماز کا بندوبست کرتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں پر جلدی سے بولیں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارکا، کیا بات ہے، رب کیا شرف بخش رہے ہیں اس کتاب کو۔ ھذا کتاب انزلناہ، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا بادشاہ۔ مبارکن، بڑی برکت والی ہے۔ تو پھر تم کیا کرو؟ کیا کرو؟ فاتبعوہ، فاتبعوہ، اتنی برکت والی اور اتنی عظیم کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اس کا اتباع کرو، پھر تم بھی برکت مل جائے گی تمہیں۔ واتقو، اور تقوی اختیار کرو، قرآن کے احکامات کے مطابق جس کا حکم دیا کرنا، جس سے منع کیا رک جانا، یہی تقوی ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو آخری بات ہے آج کے پچھلے حصے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ تم پر رحم کیا جائے، اب رحم اللہ تعالیٰ کی رحمت تقویٰ سے مشروط ہے۔ ذرا غور سے ڈاکٹر صاحبہ سنیں، بات آدھی مت کیا کریں۔ اللہ کی رحمت مشروط ہے اس مبارک کتاب کو فالو کرنے میں، اس کا اتباع کرنے میں، اور اس کے مطابق تقوی اختیار کرنے میں۔ یہ کرو گے تو تم پر رحم ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو رحم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تم پر لعنت ہوگی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ ذرا غور فرمائیں، آگے کتنی آیات ہیں کہ اتباع قرآن کی تاکید خود قرآن سے۔ اہل ایمان پر کیسا یہ فرض ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے۔ رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر دوسرے جن کو تم نے ولی بنایا ہے ان کی اتباع مت کرو۔ وہی تو کر رہے ہو تو آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ بقرہ کی 38-39 میں پڑھ چکا ہوں، یہ اس کے آگے ہے، اور اتباع قرآن کی کس قدر تاکید ہے ذرا اس میں دیکھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ طہ کی آیت میں پڑھ چکا ہوں آپ کے پاس سامنے، اور کس قدر تاکید ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، وَلَا يَضِلُّ، نہ تو گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، نہ بدبخت ہوگا۔ پھر تاکید دیکھیں سورہ احزاب کی آیت 2 میں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اپنے نبی کو اللہ خطاب کر کے اور اس کے ذریعے پوری امت کو کہہ رہے ہیں پیروی کرو اس قرآن کی جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں اتبعوا ما اوحی الیک، جو تم پر وحی کی گئی یہ قرآن، اس کا اتباع کرو۔ من رب کا، یہ وحی بھی کس سے آئی ہے؟ اپنے تمہارے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری فریادیں سن سکتا ہے، نہ تم ان قبول کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس خزانے ہیں، نہ اس کا علم ایسا کہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اختیار قدرت ایسی کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے کنارہ کر لو، ان سے دور ہو جاؤ۔ ہم تو مشرکین کے پیروکار بنے ہوئے، نعوذ باللہ۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں، موقع ہے آپ کو سوال کا۔ ھذا ذکر مبارک، سورہ انبیاء کی آیت، یہ قرآن یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ کیسی نصیحت اور کیسی یاد دہانی ہے؟
کون کہہ رہا ہے؟ مبارک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ یاد دہانی، یہ نصیحت مبارکن بڑی برکت والی ہے۔ انزلناہو، آگے دیکھیں کتنا قرآن کا درجہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں۔ انزلناہو، ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن۔ فأنتم لہو مقرنون، کیا تم اس کتاب کا جو اتنی برکت والی، جس کو ہم نے نازل کیا، یہ مبارک سے، اس کا تم انکار کرو گے؟ سوچو۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقانہ، جس نے یہ کسوٹی حق و باطل کی تمیز اب اس کتاب کے ذریعے کی جائے گی۔ نزل الفرقان علی عبدہ، یہ عبدہ ہی کا مراد مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کیا معنی عبدہ ہی کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اتنا مکرم اور اتنا عزت والا انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ وہ کتاب جو ساری دنیا کے لیے برکت والی ہے، خود اللہ برکت والا ہے، اس نبی پر نازل کرے۔ اور یہ کسوٹی ہے۔ اور کیوں نازل کی ہے؟ مقصد کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ نازل تو کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نازل کس لیے کی؟ لیکون للعالمین نذیرا، اچھا، اس کا مفہوم بتائیں۔ تاکہ جہان والوں کو خبردار کریں، ڈرائیں۔ آپ معنی بتا رہے ہیں، میں نے معنی نہیں پوچھے، مفہوم کیا ہے؟ اس چلیں کے کوئی اور مطابق سنیں۔ اگر زندگی نہیں گزارو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کڑا حساب لیں گے۔ کڑا حساب لیں گے۔ وہ حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، ہر آدمی کا کڑا حساب ہوگا۔ یہاں بات جو بتائی جا رہی ہے ذرا غور سے دیکھیں کہ سارے جہان والوں کو، آنے والے ہر شخص کو آگاہ کر دے کہ یہ برکت والی کتاب برکت والے اللہ تعالی نے نازل کی ہے، اور یہ آپ کسوٹی ہے قیامت تک۔ اب اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو اس کتاب کے اعراض کرنے میں پیچھے پڑ چکے ہیں آپ۔ دنیا میں بھی ذلت، پستی، رسوائی، اور آخرت میں جہنم۔ یہ ہے انذار۔ انذار کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ دیکھ لیں اس آیت کے اندر جو میں آپ سے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ ذرا اگلی بات بڑے غور سے دیکھیں، سورہ صاد کی آیت 29، بڑی زبردست آیت ہے، ہر آیت ہی زبردست ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق مالک، وہ فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے۔ تو یہ برکتیں کب بندے کو پتہ چلیں گی کہ یہ کتاب واقعی برکت والی ہے؟ کب پتہ چلے گا؟ جب اس پر غور فکر کریں گے تو۔ زکیہ صاحبہ، خدا کے لیے آگے لکھا ہے لیدبروا آیاتہ، غور و فکر سے آگے کی منزل ہے تدبر۔ پہلے پڑھنا، غور سے سنیں، نمبر 2 سمجھنا جو پڑھا ہے، نمبر 3 اس پر غور و فکر کرنا مختلف پہلوؤں سے، نمبر 4 آخری سٹیج ہے تدبر کرنا کہ اس وقت جب نازل ہوئی تو یہ مفہوم تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا اس کو برتنے کا۔ آج میں جن حالات میں ہوں اس کو اتنا غور و فکر کرے کہ ہم آج اس کتاب کو آج کے حالات میں کیسے اتنا غور و فکر کر کے اس نتیجے پہنچے کہ اس کو سکسیسفلی آج کیسے امپلیمنٹ کریں گے، نافذ کریں گے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا یہ مقصد تدبر، اور دوسرا وَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اہل عقل کیا کریں؟ جی، اس سے سبق لیں کہ سابقہ امتیں کس طرح برباد ہوئیں جنہوں نے اس سے اعراض کیا، انبیاء کے مخالف چلے، تکذیب کی۔
किस तरह अल्लाह ने उनको बचाया जो इस नबिया अंबिया के दावत को कबूल करके उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारी। बड़ा पड़ा है कुरान, खास कर जो आपका सूरह अहज़ाब वो अपनी 7 नंबर पे सूरह है, 11 सूरह नंबर हूद है, सूरह अल-आराफ है, सूरह सूरह शुरा, अल-आराफ, सूरह हूद, सूरह बनी इसराइल, सारी सूरह शुरा से। शोरा और दीगर बहुत सारी सूरतें हैं। आप देख रहे हैं ये कुरान का तारुफ कुरान से, हिजर कुरान और उसके मज़ाहिर। ये आयत 30 में आपके सामने पढ़ चुका हूँ। कुरान के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन लोगों से, काफरों से और काज़िमों को, मुकज़्ज़बीन के बारे में बताएंगे कि काल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन, मेरी कौम के लोगों ने छोड़ रखा था कुरान को, निशाना तज़ीक बना रखा था, उसको छोड़ रखा था। मेरी कौम का मतलब जो मुझ पर ईमान लाए थे, वो आज हमारी तरफ ही इशारा है। आप देख लें, पढ़ें इन चीज़ों को बड़े गौर से, बड़ी तफसील से सब चीज़ें दी गई हैं। और मज़ाहिर कुरान के क्या पढ़ें आप, ये 10 दिए हुए हैं आगे। अच्छा, आपको अब मैं इसको आगे, एक 2 पेजेस हैं वो आप खुद पढ़ेंगे। कल से आपको मैंने पढ़ाना है कुरान मजीद हदीस की रोशनी में। वो मिल चुका है आपको हैंड आउट, जिसको नहीं मिला वो हमें अपना नंबर बताए कि मुझे नहीं मिला, उसी व्हाट्सएप नंबर पे हम भेज देंगे। कोई सवाल, कोई इस हैंड आउट के बारे में, ये 22 पेजेस का हैंड आउट बड़ा मुकम्मल है अपने इस टॉपिक के हवाले से कि कुरान का तारुफ खुद कुरान से। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, कोई कमेंट्स ज़रूर बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर।